صفحہ نمبر 111 سیرت النبی، پیج 111۔ سبجیکٹ ہے ہاشم۔ یہ سبجیکٹ ہمارا چل رہا ہے مین سلسلہ نسب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلا وی لاگ تھا سلسلہ نسب، دوسرا تھا بنائے خاندان قریش، تیسرا تھا قصی، اور یہ چوتھا وی لاگ ہے ہاشم۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پیج نمبر 111 111۔ ہیڈنگ ہے ہاشم۔ ہاشم نے اپنے فرض کو نہایت خوبی سے انجام دیا۔ حجاج کو نہایت سیر چشمی سے کھانا کھلاتے تھے، چرمی حوضوں میں پانی بھروا کر زمزم اور منع کے پاس سبیل رکھتے تھے۔ تجارت کو نہایت ترقی دی۔ کیسر و روم سے خط و کتابت کر کے فرمان لکھوایا کہ قریش جب اس کے ملک میں اسباب تجارت لے کر جائیں تو ان سے کوئی ٹیکس نہ لیا جائے۔ حبش کے بادشاہ نجاشی سے بھی اس قسم کا فرمان حاصل کیا۔ چنانچہ اہل عرب جارڈن میں یعنی اردن، جارڈن میں، یمن اور گرمیوں میں شام اور ایشیائے کوچک تک تجارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ اس زمانہ میں انگوریا انکرا جو ایشیائے کوچک کا مشہور شہر ہے، کیسر کا پایہ تخت تھا۔ تجار قریش انگوریا میں جاتے تو کیسر نہایت عزت اور حرمت سے خیر مقدم کیا کرتا تھا۔ عرب میں راستے محفوظ نہ تھے۔ ہاشم نے مختلف قبائل میں دورہ کر کے قبائل سے یہ معاہدہ کیا کہ قریش کے کاروان تجارت کو ضرر نہ پہنچائیں گے، تکلیف نہ دیں گے، جس کے صلہ میں کاروان قریش ان قبائل میں ان کی ضرورت کی چیزیں لے کر خود جائے گا اور ان سے خرید و فروخت کرے گا۔ یہ سبب تھا کہ عرب میں باوجود عام لوٹ مار کے قریش کا قافلہ تجارت میں ہمیشہ محفوظ رہتا تھا۔ ایک دفعہ امام مالی یعنی امالی ابو علا قائل یعنی ایک دفعہ مکہ میں قحط پڑا۔ ہاشم نے اس قحط میں روٹیاں چورا کر کے لوگوں کو کھلائیں۔ اس وقت سے ان کا نام ہاشم مشہور ہو گیا۔ عربی زبان میں چورا کرنے کو حشم کہتے ہیں، جس کا اسم فاعل ہاشم ہے۔ ایک بار تجارت کی غرض سے شام گئے، راستہ میں مدینہ میں ٹھہرے، وہاں سال کے سال بازار لگتا تھا۔ بازار میں گئے تو ایک عورت کو دیکھا جس کی حرکات و سکنات سے شرافت اور فراست کا اظہار ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ حسین اور جمیل بھی تھی، اس کے ساتھ ساتھ وہ عورت خوبصورت بھی تھی۔ دریافت سے معلوم ہوا کہ خاندان بنی نجار سے ہے اور سلمہ نام ہے۔ ہاشم نے اس سے شادی کی درخواست کر دی، اس نے قبول کر لی۔ غرض نکاح ہو گیا۔ شادی کے بعد یہ شام کو چلے گئے اور غزوہ میں جا کر انتقال کیا۔ سلمہ کو حمل رہ گیا تھا، لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ اس نے قریباً 8 برس تک مدینہ میں پرورش پائی۔ ہاشم بھائی کا نام مطلب تھا۔ اس کو یہ حالات معلوم ہوئے تو فوراً مدینہ روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر بھتیجے کی جستجو کی۔ سلمہ نے ان کے آنے کا حال سنا تو بلوا بھیجا۔ 3 دن مہمان رہے اور چوتھے دن شیبہ کو ساتھ لے کر مکہ معظمہ روانہ ہوئے۔ ان کی عمر 8 برس کی تھی۔ یہاں آ کر ان کا نام عبد المطلب پڑ گیا۔ اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں بیان کیا جائے گا۔ زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر
تاجدار آئے، تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جب بھی باغباں ہوں تو پھر کیوں کر نہ باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے۔